خبریں تو بہت سی ہیں. مثلا کل الیکشن ہوا سمبریال میں، سیالکوٹ میں ایک پروونشل سیٹ کا. یہ سیٹ ایز ایکسپیکٹڈ دھاندلیوں کے الزامات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سیٹ ٹریڈیشنلی مسلم لیگ نواز ہی کی سیٹ ہے. 2013 میں بھی چودھری ارشد جاوید وڑائچ صاحب، جن کی آپ بیٹی الیکشن جیتی ہیں، وہ جو فوت ہو گئے تھے تو جگہ خالی ہوئی تھی، 2013 میں بھی انہوں نے الیکشن جیتا تھا. تب ان کی لیڈ تھی 8,321 ووٹوں کی. ان کے مخالف کو ملے تھے 31,499. 2018 میں بھی انہوں نے سیٹ جیتی، تب ان کی لیڈ تھی 12,223 ووٹوں کی. اب لیڈ ہے تقریباً آلموسٹ 40,000، 39,684. ٹھیک ٹھاک مطلب کہ لیڈ آئی ہے ان کی اس دفعہ، تو آلموسٹ 40,000 کی. تو سیٹ تو پی ایم ایل این کی ہے. کیا ایسے عوامل بدلے ہیں کہ جہاں پہ دونوں سیٹس میں 8,000 9,000 کا فرق تھا دو الیکشنز میں، وہ اچانک 40,000 میں کیسے ہو گیا؟ تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دوسری طرف اعلان ہو گئے ہیں کہ جی تحریک کے پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا. بھائی آج محمود خان چغئی صاحب نے بھی اپنا ٹویٹ کر دیا کہ عید کے بعد جو ان کا یہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ایک نیشن وائڈ تحریک چلے گی. لیکن ساتھ ہی جو عمران خان صاحب کی آخری بات ہوئی ہے اپنے لائرز کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ، بہت ہی سخت بیان آیا ہے، وہ میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو سناؤں گا. اس کے بعد تو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہو گئے. کم از کم جو مذاکرات کی بات کچھ لوگ کرتے تھے، میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں چل رہی، لیکن جو سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور پھر ڈائریکٹ نام لے کے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر اب کیا ہوگا سیاست میں؟ کیونکہ صرف انہوں نے فیلڈ مارشل کو نہیں نشانے پہ لیا، انہوں نے پوری عدلیہ کو بھی لے لیا. پہلے ججز کے نام لیتے تھے کہ جی فائز عیسیٰ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. اب انہوں نے پوری جوڈیشری کو ہی تل دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جی سارے صرف اپنی نوکریاں کر رہے ہیں. تو اگر جوڈیشری بھی آپ کے خیال میں نہیں ہے، اگر آپ کے نزدیک وہ بھی نہیں ہے، فوج بھی جسے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ جہاں تک ہڑتال تحریک کا تعلق ہے تو میں ایک فگر آپ سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں جو پنجاب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے یہ مارچ کے اندر سپریم کورٹ میں بتایا. انہوں نے کہا جی 35,962 تقریباً 36,000 سمجھ لیں لوگ ہیں جو نامینیٹڈ ہیں، جن کے اوپر الزام ہے مین 9 کے مقدمات کا. اس میں سے 11,367 کے قریب اریسٹڈ ہیں اور 24,500 وہ ہیں جو ایبسکانڈنگ ہیں، اور 319 ایف آئی آرز تھیں، لیکن 307 چلان فائنل ہو گئے ہیں. اچھا، اس میں تقریباً نعیم پنجوتا جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے مطابق کوئی 52 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز، اور ایک ایم این اے کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی گئے ہیں کیونکہ ان کو سزا ہو گئی ہے. تو اگر ہزاروں ورکر بھی دائیں بائیں ہوئے ہیں، اگر آپ کے 50-60 لوگ ایم این ایز ایم پی ایز ملا کے وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں، تو پھر تحریک کیسے چلے گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، دوسرے پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، جنرل سیکرٹری ہیں جو پی ٹی آئی کے. پہلے رانا صاحب سے کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام.